السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان سال میں بس ایک دفعہ آتا ہے اور ہم سب کو اس کا ایک انتظار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے بہار کے موسم کی آمد کا انتظار ہوتا ہے کہ ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، پورا منظر بدل جاتا ہے، ایسے ہی رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہر طرف نیکیوں کا دورہ ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، لہذا انسان کے لیے نیک عمل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کا نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی وقت مشکل کھڑی کرتا ہے، لیکن اس پر بھی قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر انسان ذہنی طور پر اس کی کچھ تیاری کر لے، کچھ پلاننگ کر لے، تو انشاءاللہ رمضان زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ اس تیاری میں انسان کو جہاں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، عبادت کے مقام کا تعین اور باقی چیزیں کرنا ہے، وہاں انسان ذہنی طور پر، روحانی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک خاص لو لگائے تاکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا کرے۔ کیونکہ بعض اوقات مواقع بہت ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم اویل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اپنے ہی کچھ گناہ اس میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے انسان کو خاص طور پر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موقع کو، اس موسم کو ہمارے لیے واقعی روحانی خوشی کا، ایمانی طاقت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان سے متعلق قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر کچھ آیات آتی ہیں، جن میں سے آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکار رہے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت نام سے پکار رہے ہیں، اے ایمان والو۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہے تو عمل قبول ہے، ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، ایمان کی طاقت ہے تو ہی شیطان کا مقابلہ کرنے کی انسان میں قوت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے تو ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جتنا جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا نیک اعمال کرنے کی توفیق اور صلاحیت بھی بڑھتی جاتی، اور جتنا جتنا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہر وہ شخص جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے نام سے پکار کے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ گویا اس آیت کی روح سے روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ عبادت کی مختلف اقسام ہیں، جن میں کچھ عبادات صرف جسمانی طور پر ادا کی جاتی ہیں، کچھ صرف مال سے ادا کی جاتی ہیں، کچھ میں مال اور جسم دونوں ہی ہوتے ہیں۔ جہاں تک مالی عبادات کا تعلق ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ، صدقات، عشر اور مال سے متعلق چیزیں ہیں۔ کچھ صرف بدنی عبادات ہیں جن میں نماز ہے، روزہ ہے، اس میں آپ کو کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن میں مال اور بدن دونوں ہی لگتا ہے، جیسے حج ہے، جہاد ہے،
تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے جس کا تعلق جسم سے ہے. ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویرائٹی رکھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف جسمانی عبادت ہی ہم پر فرض کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے بندوں کا امتحان لینا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. لہذا ہمارا امتحان کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کبھی تو آزمائشوں کی شکل میں ہوتا ہے، انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. یعنی آزمائش کی کئی قسمیں ہیں، کوئی وبا پھیل جاتی ہے. لیکن کچھ آزمائشیں انسان کے مزاج کے مطابق بھی ہوتی ہیں. کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مال خرچ کرنا کچھ مشکل نہیں لگتا، کھلے دل کے کھلے ہاتھ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی مانگے نہ مانگے بس وہ دینے ہی والے ہوتے ہیں، دیتے ہی چلے جاتے ہیں. ان کو دے کر اچھا لگتا ہے، ان کو کھلا کے اچھا لگتا ہے، ان کو غریبوں تک پہنچ کے اچھا لگتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیتا ہے، یہ ان کے دل کی خوشی ہوتی ہے. لیکن جتنا وہ اس فیلڈ میں آگے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسری طرف نماز پڑھنا ان کو بڑا ہی بھاری لگتا ہے. کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ویسے بہت اچھے ہیں، ہر ایک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں، بہت پولائٹ ہیں، کوئی دھوکہ نہیں دیتے، کوئی بے ایمانی نہیں کرتے، ہر اچھی عادت ہے، لیکن بس نماز نہیں پڑھتے. اب یہ ان کا امتحان ہے، ان کے لیے نماز بڑی بھاری ہے. کچھ لوگ اس کے برعکس آپ دیکھیں، نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، مشکل کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کے کام کریں گے، لیکن جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو ان سے گھر کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی پیسہ نکلوانا مشکل ہوگا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب ایک ہی آزمائش مال سے ہو رہی ہے کہ اس کا دل تنگ ہے، اس سے مال خرچ نہیں ہو رہا. دوسرے کی آزمائش جو ہے وہ جسمانی قوت سے ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ اس کے برعکس یہ دونوں کام ہی نہیں کرتے، کچھ کی آزمائش دونوں کے ساتھ ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے اور وہ تمہارے ایمان کو سامنے رکھ کر تم سے مطالبہ کرے اپنی عبادت کا، تو پھر تم کیا کرو؟ فوراً اللہ کی پکار پر لبیک کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس رمضان کو بھی خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کریں اور خوشی کے ساتھ تمام عبادات کے لیے تیار رہیں. رمضان میں اگرچہ فرض تو روزہ ہی ہے، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت نفلی عبادت ہے، وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہایت پسندیدہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں یہ ان عبادات کا اہتمام کریں، ایک دن کی عبادت ہے، ایک رات کی عبادت ہے، اور دونوں ہی بدنی عبادات ہیں، یعنی نماز کا تعلق بھی جسم سے ہے اور روزے کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے. تو ان دونوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے
اپنے آپ کو پیش کریں. پھر یہ کہ رمضان میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ویسے بھی بندہ مومن کی یہ طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کر جائے کہ جس سے اس کا رب خوش ہو جائے. یہ ہر شخص کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں چیز چھپی بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کچھ کے اندر کم، لیکن آخر ہم سب رب ہی کے بندے ہیں اور رب کی نعمتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور رب کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایسا نیک عمل کروں کہ یا رب تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو روزہ جو ہے ان اعمال میں سے ایک ہے کہ جن سے رب راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اللہ کے ساری عبادات اللہ کے لیے، اور ہمیں کہنا بھی یہی چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو وہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لیکن روزے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا. باقی اعمال کا بدلہ بتایا بھی گیا، ثواب بتایا گیا ہے کہ کس عمل پر کتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کتنا اجر دوں گا، بے حساب ہوگا. کیونکہ روزے میں انسان کا صبر آزمایا جاتا ہے. روزے کا تعلق صبر سے ہے. روزہ انسان کے اندر برداشت کی قوت پیدا کرتا ہے، جو کہ کاموں میں سے مشکل ترین کام ہے. یعنی صبر کرنا آسان نہیں ہے. اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی جس کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے ہوں گے اور جس کے بارے میں وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے اور جس کو وہ گن بھی نہیں سکتے، جس کو وہ تول نہیں سکتے. یعنی اتنا زیادہ، ان کی توقعات سے بھی کہیں زیادہ. تو روزہ جو ہے ایسی بہترین عبادت ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ الصیام استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے. اب دیکھیے کہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کاموں سے جو ہم اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کے کام، اس کی فرما برداری کے کام جن کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنے سے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم کرنے والے کام کریں نا اور چھوڑنے والے کام چھوڑیں نا. اب دیکھیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مہمان نوازی، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویکنس کیا ہوتی ہے؟ غیبت نہیں چھوڑ سکتے، کہیں نہ کہیں جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کاموں سے، وہ حرام کام کر جاتے ہیں. بندوں کے حقوق میں بعض اوقات ڈنڈی مار جاتے ہیں، کسی پہ ظلم ڈھا جاتے ہیں، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی کر جاتے ہیں. اب ایک طرف وہ اتنے نیک عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف حرام کام بھی نہیں چھوڑتے، تو یہاں پھر معاملہ مشکل ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک انسان آئے گا کہ جس کے پاس بے تحاشا نیکیاں ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بہت کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، یعنی انسانوں کو اس نے دکھ دیے ہوں گے، تکلیف دی ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوگا وہاں. اس نیک انسان کی نیکیاں ان میں ان کے حقوق کے مطابق بانٹی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنا حق مانگیں گے.
اب اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لہذا ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس شخص کے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھگتے گا. ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن دوسری طرف لوگوں کے حق مارے، کہیں سے رشوت لی، کہیں سود کھایا، کہیں اور حرام کام کیے، کہیں عورتوں کو تنگ کیا، کہیں شراب پی، کہیں زنا کیا، کہیں کچھ اور اس طرح کے کام کیے، تو پھر وہاں جا کے دونوں چیزیں تولی جائیں گی. اور یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی نان مسلمز کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو پل صراط سے لازمی گزرنا ہوگا ان کو، اور دو چیزیں راستے میں ان کے رکاوٹ بنے گی، ایک امانت اور ایک رشتہ داری. اگر کسی نے امانتیں پوری نہیں کی اور کسی نے اپنی رشتہ داری نہیں نبھائی تو وہ آنکڑوں کی شکل میں اس شخص کو کھینچ لیں گی، یعنی آگے جنت کی طرف نہیں جانے دیں گی حتیٰ کہ اس کی سزا بھگتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کریں. اور پھر اگر کوئی شخص گھسٹ گھسٹ کے پل پار بھی کر گیا تو آگے ایک اور پلی آئے گی چھوٹی، جس پر لوگوں کو روک لیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے. وہاں پر ان کے آپس کے معاملات ایک دوسرے سے صلح صفائی کرائے جائیں گے، دلوں کو صاف کیا جائے گا. اور روایت میں آتا ہے حتی اذا نقوا وحذبوا، یہاں تک کہ جب ان کو صاف کر لیا جائے گا اور ان کو مہذب بنا دیا جائے گا، صاف ستھرا کر کے جنت کے قابل بنا دیا جائے گا، پھر جنت میں انٹری ہوگی. تو اس لیے یہ جو اطاعت کا معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا اہم ہے، اور اس معاملے میں ہمیں بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. صرف نیکیاں کر لینا کافی نہیں، گناہوں سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے. ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے کسی کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کسی پہ خواہ مخواہ کا کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کسی کی لائف میں بے وجہ انٹرفیئر کر کے اس کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے معاف نہیں کرتے. تو یہ جو حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہیں ہم سب کو ان میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو روزہ ہے، روزے میں آپ دیکھیے کہ حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا. کھانا پینا حلال ہے ہمارے لیے جو مسلمان کھاتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، سٹاپ، رک جاؤ، کچھ نہیں کھا سکتے ایک محدود وقت کے لیے. یعنی مثال کے طور پر اگر 10 گھنٹے کا روزہ ہے یا 11 گھنٹے کا روزہ ہے تو ان 10-11 گھنٹوں میں چاہے تمہیں کتنی بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، تم کچھ نہیں کھاتے، رک جاتے. یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رکے ہو تو پھر اللہ ہی کے حکم سے حرام سے بھی رک جاؤ، حرام کام بھی نہ کرو. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان پر پابندی لگا دو کہ میں نے آج کے بعد نہیں کرنا، اور جو پیچھے ہو چکا ہے اس پہ توبہ کر لو، بندوں سے بھی معافی مانگ لو. یعنی اس دنیا میں ہمیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سوری کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. کوئی بات نہیں، زیادہ وہ کیا کہے گا کہ اچھا اب آ گیا ہے سوری کرنے، ڈانٹ ہی دے گا یا منع کر دے گا کہ میں نے نہیں معاف کرنا. کئی لوگ نہیں کرتے، لیکن دونوں طرف کے لیے بڑا ضروری ہے، معاف کرنے والے کو معافی دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اس لیے فلیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ دوسروں کے قصور معاف کر دیں. تو روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت ہمیں دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ روزہ رکھنا یعنی مخصوص چیزوں سے رک جانا فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی یہ روزے صرف تمہارے لیے فرض نہیں ہوئے بلکہ تمام امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ان میں بھی فرض تھے. ان کا طریقہ کار میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن روزے کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود رہا ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ صرف اس لیے نہیں تمہیں روزے رکھنے کو کہا گیا کہ تم بھوکے پیاسے رہو،
بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تتقون کا لفظ چاہیے تقوی سے ہے، اور تقوی کا لفظ وقایا سے ہے. وقایا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا، بچنا. کس چیز سے بچنا؟ یعنی روزہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو. اور پھر جو شخص گناہوں سے بچ جائے وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا، وہ آخرت کے برے انجام سے بھی بچ جائے گا. آپ دیکھیں کہ کچھ عبادات میں کرنے کا حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے میں ہمیں سنت طریقے سے سب کچھ سکھا دیا گیا، کس طرح نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاؤ، کیسے ہاتھ باندھو، کیسے رکوع کرو، کیسے سجدہ کرو. کرو 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 کرو. لیکن روزے میں کیا ہے؟ بچو بچو بچو. صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ زبان سے ایسی باتیں بھی نہیں نکالنا کہ جو روزے کو خلل میں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ ایسا بندہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھوک پیاس سے غرض نہیں. بھوکا پیاسا رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں سے بھی رکے اور بچے. تو یہاں عبادت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں ریچول ادا کرنے کا حکم ہے. ہاں، حج میں ایک پارٹ آتا ہے احرام کا، جس میں جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے انسان تو کچھ کاموں سے بچنا اور رکنا ہوتا ہے. نماز میں بھی ایک پارٹ آتا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. کھا نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اچھے انسان بنانا چاہتا ہے. اور اچھا انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو صرف ظاہر میں آپ کے ساتھ اچھا ہو. اچھا انسان وہ ہے جو دل سے بھی آپ کا خیر خواہ ہو. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. یعنی انسان دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا. اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ اچھے کام کرتے رہیں اور برے کاموں سے بچتے رہیں، تاکہ ان کی آخرت خراب نہ ہو. چاہے وہ اپنے بچے ہیں، چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ معاشرے کے افراد ہیں، اگر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وہ ایک دوسرے کو خیر میں مدد دیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے. تو یہ دراصل حقیقی معنوں میں خیر خواہی ہے، دوسرے کا بھلا کرنا ہے. تو یہ ایک خاص اسپرٹ ہے جو اسلام اپنے فالوورز کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح نقصان سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ سورۃ العصر میں بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، یعنی نقصان سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو یہ چار کام کریں گے، اور چاروں کریں گے. ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان لے آئے، الحمدللہ ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اللہ کا شکر ہے کہ نیک عمل کرنے کی طرف ایک محبت ہے. اسی محبت میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یا اسی محبت میں رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی محبت میں رمضان کی راتوں میں بڑی شوق اور محبت کے ساتھ نمازوں کے لیے نکلتے ہیں. لیکن اتنا کافی نہیں، یعنی صرف ایمان لا کر نیک عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا بڑا ضروری. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے.
اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل. حق وہ سچائی ہے، وہ سچی تعلیمات ہیں، وہ سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو وتواصوا بالحق یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی کسی پہ ناحق ظلم کرتا ہے تو اسے وہ روکتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو. تو وتواصوا بالحق، اور یہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ انسان بس اللہ واسطے کے بس مقرر ہیں کہ انہوں نے سب کو حق بتانا ہے اور انہیں خود حق کی ضرورت نہیں. نہیں، دو طرفہ کام ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کے آپ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، اور جس وقت آپ کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ہمیں تو یہ سکھایا تھا، ہمیں تو یہ بتایا تھا، اور اب آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا میکینزم رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کو ڈوبنے سے بچائیں. اگر کوئی شخص ڈوبنے لگا ہے تو ڈوبتا چھوڑ نہ دے بلکہ اس کو پکڑ کے باہر نکالیں. اور وتواصوا بالصبر، کیونکہ حق پہ چلنا ایک مشکل کام ہے. حق کو اختیار کرنے میں مشکلات آتی ہیں. سب سے پہلے تو انسان کے اپنے اندر سے مشکل آتی ہے، اور وہ مشکل کون سی ہے؟ اس کے نفس کی. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے. اور دوسری مشکل باہر سے آتی ہے، یعنی شیطان کی طرف سے، کہ وہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا. لہذا ہمیں بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، صحبت صالح کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اسلام نے ایک سپورٹ سسٹم ہمارے دین کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر کوئی شخص گھبرا جائے، اگر کوئی شخص دین سے دور ہونے لگے، اگر کوئی شخص غم اور دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو کر مایوس ہونے لگے تو اس کو چھوڑ نہ دو، بلکہ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس مشکل سے اس کو باہر نکالو. تو یہ اتنا خوبصورت دین ہے جس نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا اور آخرت کے نقصان سے بھی بچنا سکھایا. تو بہرحال روزہ جو ہے وہ اسلام کی ایک فرض عبادت ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور گزشتہ امتوں پر بھی یہ فرض تھے، اور پھر یہ روزہ اسلام کی ایک مضبوط رسی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے. اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہمیں روزے رکھتے رہنا چاہیے. روزے کو ڈھال بھی بتایا گیا کہ یہ گناہوں سے روکتا ہے انسان کو اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے. اور پھر بطور ڈھال روزہ مومن کے قلعوں میں سے مضبوط قلعہ ہے، خیر کا دروازہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے. ایک اور چیز جو اس سلسلے میں یاد دہانی کرانا چاہوں گی وہ یہ کہ روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے. ایمان کے ساتھ رکھتا ہے یعنی پورے شعور کے ساتھ اور اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے، یہ تو ہو گیا کہ یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہے. لیکن دوسری طرف ثواب کی نیت بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا کرے، کیونکہ جب ثواب کی نیت ہوگی، ثواب کی طرف دھیان ہوگا، کام کرنا آسان ہوگا. جس کام پر انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ مجھے اس کے بعد کچھ ملنے والا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ کی ذمہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر کتنا اجر دے گا یہ تو اس نے سرپرائز رکھا ہوا ہے. قیامت کے دن ہی انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے جتنے روزے رکھے تھے اس پر اس کی کیسی کیسی قدردانی کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر قبر میں بھی روزہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، یعنی قبر کا عذاب اگر آنے لگے تو روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اس کو آنے نہیں دیتا. قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، لہٰذا اس سے متعلق میری سفارش قبول فرما. پھر یہ کہ روزے دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا، اور پھر خاص اعزاز اور اکرام بخشا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا.
کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب ان کے دل میں کوئی غصہ بھی آیا اور کسی کے خلاف بات کرنے کا دل بھی چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں صرف حرام چیزیں ہی نہیں چھوڑنی ہوتی، بلکہ لغو، بےہودہ، فضول چیزیں جو ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. اول تو یہ کہ جو لوگ دن کو بھی قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ آرام کیا جاتا ہے تو ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہی ہوتا ہے انسان کے پاس، زیادہ سوشلائزنگ کا وقت نہیں ہوتا دن کے وقت. کافی پارٹیز اور باقی جو بھی لوگوں کو میل ملاقات کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں، انسان کا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے پاس ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جہاں وہ بے مقصد اور فضول چیز کوئی کرے. تو ہمیں روزے کی حالت میں بے مقصد کام کرنے سے بھی روکا گیا ہے. وہ مومن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا ہے، ان کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں سورۃ المومنون میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ مومن جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. لغو سے اعراض برتے. لغو کیا؟ فضول باتیں، ایسے راہ چلتے کسی بھی تبصرہ کرنا، بیکار کی باتیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، بے مقصد یعنی بغیر مقصد کے باتیں کرتے چلے جانا. تو روزے کی حالت میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی صرف آپ خود نہیں رکیں کسی کی برائی کرنے سے، بلکہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی چپ کرائیں کہ بھئی میں روزے سے. اسی لیے کہا گیا کہ کسی سے لڑائی نہ کرو، اگر کوئی خود لڑنے آ جائے تو کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، کہ میں تو بھئی ایک روزہ دار انسان ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ ہم نے روزے سے حاصل کیا کرنا ہے، روزے سے ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے. یہ وجہ بتائی گئی لعلکم تتقون. ہمارے دین میں تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور تقویٰ جو ہے ہمارے کاموں کو خوبصورت بنانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو. اور یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب روزہ دار کھانا پینا جماع اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں اللہ نے روزے کی حالت میں کرنا حرام کیا ہے، اور وہ ثواب کی وجہ سے اور اللہ کا قرب چاہنے کے لیے چھوڑتا ہے، تو یہ چھوڑنا جو ہے یہی دراصل تقویٰ ہے. تو اس سے پھر یہ کانسیپٹ آگے بڑھتا ہے کہ جس بھی چیز کو انسان اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ دل کو کتنی پسند کیوں نہ ہو، تو اس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، جس میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا بھی ہوں تو میں غلط کام نہیں کروں گا، اپنی تنہائی میں بھی کوئی حرام کام نہیں کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ بھی ہے. عام دنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور شکر کم ہی ادا کرتے ہیں، لیکن جب ایک خاص وقفہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کھاتے ہیں تو ٹھنڈا پانی جب ہم پیتے ہیں تو بے اختیار منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے. تو اس طرح نعمتوں کا ایک احساس ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک سیلف کنٹرول آتا ہے، انسان کی شہوت کم ہوتی ہے، شیطان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اٹیک نہیں کر سکتا، جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے. روزے سے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا احساس بھی ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کی گندگی اور کینے کو دور کرنے کا ذریعہ ہے روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے وہ ہمیشہ ہی روزے سے ہے، اور اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے، یعنی دل کے اندر کا بغض اور نفرت اور دوسروں کے لیے برے خیالات. ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا سینے کا کینہ کیا ہے؟ فرمایا شیطانی گندگی، یعنی شیطان ہر وقت لا لا کے نا ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو برا کر کے دکھاتا ہے، لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے. یعنی خاص طور پر جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ کیا فائدہ وہ دعا کرنے کا، یا کیا فائدہ وہ نمازیں پڑھنے کا، ہماری مشکل تو آسان ہوئی نہیں.
تو بات یہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. دعا تو عبادت کی نچوڑ ہے, اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ اس لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے کہ اس کے بعد ضرور ہماری مرضی مانی جائے. یہ تو ویسے ہی اللہ کا حق ہے. اللہ نے پہلے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی شکر گزاری ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں, ان کے لیے روزہ بہت ہی بہترین عبادت ہے. اس کے لیے ایک اور دعا بھی میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کا دل بوجھل ہو اور آپ کے دل میں پلٹ پلٹ کے کوئی خاص خیال آ رہا ہو اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو, کیونکہ عام طور پہ ہمیں کسی سے اگر کوئی شکایت ہوتی ہے یا کسی کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دے گا, تو ایسے خوف آ جاتا ہے دل میں اور انسان بار بار اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ انسان ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور شیطان کی شر سے پناہ طلب کرے. تو یہ دعا جو ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر تھپ 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 ایسے کر کے تھتکارے. تو انشاءاللہ سینے کے اندر جتنی بھی جکڑن ہے, پکڑن ہے, وسوسے ہیں, خیالات ہیں, انگزائٹی ہے, سٹریس ہے, وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان اس دعا سے بھاگتا ہے, ڈرتا ہے, یعنی وہ اس کے اوپر کوڑوں کی طرح برستی ہے, خاص طور پر جب آپ اس کو تھوکتے ہیں. آپ کے پاس ایاک نستعین کتاب ہوگی, اس میں ایک چیپٹر ہے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. نماز کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی. دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں, زیادہ تکلیف ہے تو دن میں 2-3 دفعہ کر لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس سے ہم نے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے, اور عبادت یعنی روزہ تو رکھ کے عبادت کرنی ہے. روزے کے اندر سے تمام ایسی چیزیں جو روزے میں خلل ڈالنے والی ہیں ان کو نکالنا ہے. لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, غیبت, جھوٹ, چگلی وغیرہ, زبان کے گناہ, لوگوں کے ساتھ زیادتی, بدگمانی, یہ چیزیں بھی اپنی زندگی سے نکالنی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نیکیاں, اس سے ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اور تزکیہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے, ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ ہوتا ہے خالی کرنا, یعنی اپنے دل کو علائشوں سے صاف کرنا, اپنی زندگی کو گناہوں سے نکالنا. اور پھر تحلیہ ہوتا ہے بیوٹیفائی کرنا, اڈورن کرنا, تو پھر اچھی اچھی نیکیوں سے اپنے آپ کو زینت بخشنا, خوبصورت بنانا, کیونکہ نیکی انسان کو خوبصورت بناتی ہے اور گناہ انسان کے لیے نحوست کا باعث ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں چھوٹی سی دعا کر لیتی ہوں, اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اس آنے والے رمضان کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے سارے روزے ایسے ہوں کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جس کو تو ناپسند کرتا ہے. یا اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما, برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں, قرآن کو سننے والے ہوں اور قرآن کا دورہ قرآن کرنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں.
یا اللہ ہمارے لیے پڑھنا، سننا، سمجھنا آسان فرما دے یا رب العالمین. ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں دعائیں کرنے والے ہوں، ہمارے لیے دعا کرنا آسان فرما دینا یا رب العالمین. ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین. ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور انہیں خیر اور بھلائی کے کاموں کی ہمیشہ توفیق دیے رکھ یا رب العالمین. ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ان سارے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے اور جن کو تو پسند کرتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین. ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ. جتنے لوگ دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. جتنی بہنیں خاص دعائیں لے کر آئی ہیں دل میں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما یا رب العالمین. تو ہم سب سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.